بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم نے کل جو درس پڑھا تھا اس کے بعد سے پیج نمبر 44 سے ہی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ یعنی حق بات تو یہ تھی کہ اللہ انسان سے بہت ہی قریب ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر یہ بات تراشی، یعنی یہ بات گڑھ لی گئی کہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، بت جو کہ مردہ ہیں وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ عجیب بات۔ اور ان کو اپنی حمایتی سمجھا، اپنا حمایتی سمجھا، مددگار سمجھا بتوں کو۔ اور اللہ کی اس نعمت کو وہ براہ راست سب کی سنتا ہے، اللہ کی اس نعمت کو کہ وہ براہ راست سب کی سنتا ہے، سب کی امیدیں برلاتا ہے، اللہ کی اس نعمت کو ٹھکرا دیا اور غیروں سے دعائیں کرنے لگے کہ وہ ان کی امیدیں برلائیں۔ اور پھر ترا یہ کہ یعنی اس سے بڑی بات یہ کہ غلط اور نامعقول راہ سے اللہ کا قرب بھی تلاش کیا جاتا۔ بھلا ان احسان فراموشوں اور جھوٹوں کو کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ یہ تو اس ٹیڑھی راہ پر جس قدر چلیں گے اسی قدر سیدھی راہ سے دور ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی جو طریقہ بتائیں گے اسی ذریعے سے ہوا جا سکتا ہے۔ بھائی میرا گھر ہے، میں اگر کسی کو بلانا چاہتا ہوں اپنے گھر پر ملنے کے لیے تو میرے گھر کا پتہ میں دوں گا، میرے گھر کا راستہ میں بتاؤں گا، ہے نا؟ دوسرے شاید غلط بھی بتا سکتے ہوں، دوسرے شاید غلط رہنمائی بھی کر سکتے ہوں۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں تو اللہ نے جو طریقہ بتلایا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کو اختیار کریں گے تب ہم اللہ کے قریب ہو پائیں گے۔ یہ غلط راستوں کو اختیار کر کے ہم پنج وقتہ نمازوں میں تو ہم جتنی رکعتیں پڑھتے ہیں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، کیونکہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جس نے نماز پڑھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں۔ من لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز پڑھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس میں اس کی نماز ہی نہیں۔ تو اس لیے ہم نماز میں سورہ فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہاں، اور جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آیت کریمہ آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کر دے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کو بتکلف خود سے اس راستے کو چھوڑ کر شیطان اور مردود کے راستے پر چلتے ہیں، اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے پر جاتے ہیں جس راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا ایک سیدھی لکیر اور کچھ ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ کر کہ ہذا سبیل اللہ وہذہ سبل الشیاطین، یہ اللہ کا راستہ جو سیدھا ہے، مسلک سنت پر چلا جا اے سالک بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ تو جنت الفردوس کو کون سا راستہ چاہے گا؟ وہ جو سب سے سیدھا ہے، جس کے لیے بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ جو ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں، جو اطراف نکلے ہوئے ہیں، جو الگ گئے ہوئے راستے، وہ جنت کی طرف نہیں گئے ہیں، وہ تو غلط راستوں پر گئے ہوئے راستے ہیں جسے لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے۔ کارساز مطلب کام بنانے والا، جس سے ہمارا کام بن سکتا ہو، جس سے ہماری بگڑی بن سکتی ہو، وہ ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے۔ جی، ایسے معلوم ہوا کہ جو کوئی غیروں کو یہ سمجھ کر پوجے کہ ان کے پوجنے سے اللہ کی نزدیکی مل جائے گی، وہ مشرک ہے۔ بھائی جب کام اللہ بناتا ہے، ہمیں بیمار اللہ کرتا ہے، پھر شفا بھی اللہ دیتا ہے، ہمیں رزق اللہ دیتا ہے، ہماری مشکل اللہ دور کرتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی داتا ہے، وہی غریب نواز ہے، سب اللہ ہے۔ تو ہم ایرے غیروں کو، نتھو خیروں کو کیوں اللہ کے بیچ میں ہم لے کر آئیں، اپنے اور اللہ کے درمیان میں لے کر آئیں؟ یہ تو شرک ہوا، اور ایسا کرنے والے مشرک ہے، جھوٹا ہے، اور ایسا کرنے والا مشرک اور جھوٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دروازہ ہر بندے کے لیے کھول دیا۔
جب چاہو جب مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنوں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, بندہ جب مجھے پکارتا ہے تب میں اس کی دعا کو سنتا ہوں, جب مجھے پکارتا ہے تب میں بندے کی دعا کو سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں. پھر ہم اللہ کے اور اپنے درمیان دوسروں کو شامل کر رہے ہیں, مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی عظیم نعمت ہمیں دی ہے ہم اس نعمت کو جھٹلانے والے ہیں, اس نعمت کو ٹھکرانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. کہتے آپ فرما دیں کہ ایسا شخص کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا تصرف اور اختیار ہے اور وہ پناہ دینے والا بھی ہو اور اس کے مقابلے پر کوئی اور پناہ دینے والا بھی نہ, اور کوئی پناہ بھی نہ دے سکے. اللہ کے مقابلے میں پناہ کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پیاسا اور بھوکا رکھنا چاہے کون ہے جو اسے رزق دے سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کی پیاس دور کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کی بھوک کو دور کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے ساری کائنات, ساری دنیا اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے ہارے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے شکست خوردہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوچھئے ان سے کہ جواب دو, تو یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ ہی ہے تو کیوں تم دیوانے کیوں بنے جا رہے ہو؟ دیوانے بنے جا رہے ہو مطلب تم پاگلوں کی طرح سے, جب جانتے ہو کہ تمہاری مشکل دور ہوگی رب کی ذات کے پاس سے, تمہاری حاجت پوری ہوگی رب کے پاس سے, تمہاری بیماری اور میں شفا تمہیں ملے گی رب کے پاس سے, تمہاری مشکل اور تمہاری بڑی سے بڑی ضرورتیں پوری کرے گا پروردگار, تو پھر ایرے غیروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہ تو پاگلوں اور دیوانوں کا کام ہے نا. یعنی اگر مشرکوں سے بھی پوچھا جائے کہ کائنات عالم میں وہ کون ہے جس کا تصرف و اختیار ہے, اس پوری دنیا کے اندر وہ کون ہے جو تصرف یعنی اس کے دنیا کے نظام کو چلانے والا, بارش کون برساتا ہے, پانی کون برساتا ہے, ہوائیں کون چلاتا ہے, دھوپ کون لاتا ہے, ٹھنڈک کون لاتا ہے, گرمی کون لاتا ہے, ہاں یہ ساری چیزیں دنیا کے نظام کو, صبح کون نکالتا ہے, رات کون لاتا ہے, سورج کون نکالتا ہے, چاند کون لاتا ہے, تصرف دنیا کے اندر تصرف کون کرتا ہے, کس کا اختیار ہے, جس کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا نہ ہو سکے, اگر کوئی کھڑا نہ ہو سکے تو وہ اللہ ہی کو بتائیں گے. سبھی کا جواب یہی ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے وہ ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. پھر غیروں کا ماننا دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو غیروں کو ماننے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تو پاگل پن اور دیوانہ پن ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ جی 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 الحمدللہ آ رہی ہے. جتنے ہیں اتنے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ, باقی ہو سکتا ہے ریکارڈنگ سن کر درس سن لیں, باقی آپ لوگ سنتے رہیں. آپ لوگ کے لیے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ درمیان میں اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ بلا جھجک پوچھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا کہاں پڑھ رہے تھے ہم؟ ہاں, معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے کسی کو کائنات میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں بخشی, اور نہ ہی کوئی کسی کا حمایتی ہو سکتا ہے. اللہ نے کسی کو طاقت اور ہمت نہیں دی, کسی کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ کائنات کے نظام کو چلائے, کائنات کے نظام میں دخل اندازی کرے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرے تو اللہ کے فیصلے کو موڑنے کے لیے کوئی کسی کا مددگار اور حمایتی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. علاوہ عظیم عہد رسالت کے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشرک بھی بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرک تھے وہ بھی بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے, بلکہ انہیں اسی کے بندے اور مخلوق سمجھتے تھے. وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ دراصل اللہ ہی کے بندے ہیں, اللہ ہی کی مخلوق ہیں, اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں الہی قوتیں نہیں ہیں. انہیں پتا تھا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو قوت ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے, مگر انہیں پکارنا, ان کی منتیں ماننا, ان پر بھیٹ چڑھانا اور انہیں وکیل اور سفارشی سمجھنا, یہی ان کا شرک تھا. وہ لوگ یہ سارے کام کرتے تھے. آج کا مشرک تو اللہ کے برابر لا کھڑا کیا ہے غیروں کو. آج کے مشرکین نے تو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے غیروں کو.
تو آج کے مشرکین اللہ کے نبی کے زمانے کے مشرکین سے کئی گنا زیادہ گئے گزرے ہیں. واللہ المستعان علی ذلک. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. جی یہاں سے معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی سے ایسا ہی برتاؤ کرے اگرچہ اسے بندہ اور مخلوق سمجھتا ہو، وہ اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہیں. اللہ اکبر. شرک کے معاملے میں اگر کوئی شخص یہ تصور رکھتا ہو کہ دنیا میں جو بزرگ ہیں، جو بت ہیں، جو بابا ہیں، جو مزار والے بابا ہیں، ہاں جو ولی ہیں جنہیں ولی تصور کرتے ہیں، اگر کوئی یہ سوچ کر ان کی مزار پر، ان کی قبر پر سجدے کرتا ہے، انہیں پکارتا ہے، ان سے حاجتیں مانتا ہے، ان کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے، ان کے لیے قربانیاں دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ نہیں، اصل یہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، رابطہ ہیں، ذریعہ ہیں، یہ تصور کرتا ہے صرف اگر کوئی، تو اس میں اور ابو جہل کے شرک میں کوئی فرق نہیں ہے. ابو جہل جتنا بڑا مشرک تھا اتنے ہی بڑے مشرک یہ بھی ہیں، بلکہ اس سے بھی کئی گنا گئے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت فرمائے، حفاظت کی توفیق فرمائے. اس کے بعد ابھی تک جو ہم نے پڑھایا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. جی شیخ الحمدللہ. اسما صاحبہ آپ تو نکل گئے تھے، آپ کو کیسے سمجھ میں آیا؟ نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے شاید آپ کے پاس، اللہ آپ کی مدد کرے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. نیٹ ورک ایشو ہے سر. ہاں 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 وہی ہے، میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے انشاءاللہ. شرک کی حقیقت، شرک یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر یا اللہ کے مقابلے کا مانا جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ پاک نے اپنی صفات، اپنی ذات اور اپنی صفات کے لیے مخصوص فرما لی ہیں اور بندوں پر بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں، انہیں غیروں کے آگے بچا لایا جائے. خلاصہ یہ کہ وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھے ہیں، اپنے لیے، اپنی ذات والا کے لیے جو کام اللہ تعالیٰ نے، جو صفات اللہ تعالیٰ نے خاص کر رکھے ہیں، وہ کام بندہ اللہ کے بجائے کسی غیر کے ساتھ انجام دے. سجدہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی غیر کے لیے کرنا. ہاتھ اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا ہے، کسی غیر کے سامنے اٹھائے. ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے ٹہرنا ہے، کسی اور کے سامنے، کسی غیر کے سامنے کھڑا ہو. ہاں جھکنا اللہ کے سامنے، کسی غیر کے سامنے جھکے. اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیکنا ہے، کسی غیر کے سامنے ٹیکے. قسم اللہ کی کھانا ہے، کسی غیر کی قسم کھائے. تو یہ سارے کام اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھے ہیں، کسی غیر کی اگر کوئی کرتا ہے تو یہی تو شرک، اور ایسا کرنے والا ہی تو مشرک. جیسے یہاں پر کچھ مثالیں بھی دی ہوئی، جیسے سجدہ، اللہ کے نام کی قربانی، منت، مشکل کے وقت پکارنا، اللہ تعالیٰ کو بذات ہی ہر جگہ حاضر ماننا. یہ بھی یقینی طور پر آپ سمجھیں کہ اگر کوئی یہ تصور رکھتا ہے اور یہ عقیدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے اندر موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، جسے عقیدہ وحدت الوجود کہتے ہیں، بڑا ہی بھیانک اور انتہائی غلیظ اور گھٹیا عقیدہ ہے عقیدہ وحدت الوجود یا عقیدہ وحدت الشہود، کہ ہر چیز، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر اللہ موجود نہ ہو. تو یہ عقیدہ بھی بڑا ہی بھیانک، خطرناک اور شرکی عقیدہ ہے. یہاں تک کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے مقررین کو اور ایسے خطبہ کو سنتے ہیں جن کے پاس اس قسم کے عقائد موجود ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر اسرار، اللہ تعالیٰ ان پر ان کی مغفرت فرمائے. ان سے جو غلطیاں ہوئی، ہمیں امید ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے اپنی غلطیوں سے اللہ سے توبہ کر لی ہوگی، لیکن پھر بھی ان کی جو غلطیاں ہوئی وہ بڑی بھیانک ہیں. اور ہم ان غلطیوں کو مزید شیئر کریں یا عام کریں تو یہ چیز کہیں نہ کہیں ان کا جو گناہ اور ان کی جو غلطی تھی، ہم اس میں برابر کے حصے دار بن جائیں گے. اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے. کل ہم نے بتایا تھا نا مرزا کے بارے میں، ویسے ہی یہ صاحب بھی، ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور ان سے جو غلطیاں ہوئی، امید ہے کہ اللہ سے انہوں نے آخری زندگی کے آخری ایام میں توبہ کی ہوگی. خیر،
تو ان کے پاس بھی یہی عقیدہ تھا، عقیدہ وحدت الوجود، کہ نعوذ باللہ کتا بھی جا رہا ہے تو کتا دراصل اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہے، والعیاذ باللہ۔ میں بات کر رہا ہوں آپ سے، میں انسان ہوں، لیکن کیا کہتے ہیں معلوم؟ اللہ ہی میں ہوں، میں ہی اللہ ہی، استغفر اللہ۔ یعنی عجیب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی الگ ذات نہیں ہے، وہی ذات ہے جو انسانی شکل میں ہے، اور یہ انسان ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جسامت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ سب بڑے خطرناک عقائد عقیدہ وحدت الوجود یا وحدت الشہود، تو اسی کا یہاں پر اشارہ علامہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اس کے بعد قدرت و تصرف وغیرہ میں دوسروں کو بھی کچھ حصہ جاننا، یہ سمجھنا کہ فلاں بابا اگر ہاتھ اٹھا دیے تو بارش ہو جاتی، فلاں بابا اگر پھونک دیے تو آندھی ہو جائے گی، فلاں بابا ہم سے کچھ مطالبہ کیے ہیں، اگر ہم اس مطالبے کو پورا نہیں کیے تو ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ان کے پاس کس نے یہ تصرف دیا؟ ان کے پاس کس نے یہ حق دیا کہ انسان کی زندگی تباہ و برباد کریں گے وہ؟ یہ تصرف ان کے پاس نہیں ہے، یہ تصرف صرف اور صرف ایک ذات کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس۔ سب شرک کی مختلف شکلیں ہیں، سجدہ صرف اللہ ہی کی ذات اقدس کے لیے مخصوص ہے، قربانی اسی کے لیے کی جاتی ہے، منت اسی کی مانی جاتی ہے، مشکل کے وقت اسی کو پکارا جاتا ہے، وہی ہر جگہ حاوی اور نگران ہے، اور ہر طرح کا تصرف اور اختیار اسی کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی صفت غیر اللہ میں بھی مانی جائے، غیر اللہ میں بھی سمجھی جائے، تو یہی تو شرک ہے، گو اس کو اللہ سے چھوٹا ہی سمجھا جائے اور اللہ کی مخلوق اور اس کا بندہ ہی مانا جائے۔ کتنا ہی بڑا ولی ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، کتنا ہی بڑا کوئی انسان ہو، اسے اللہ کا بندہ ہی تصور کیا جائے، اس کے پاس کتنے ہی بڑے بڑے کمالات کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کا بندہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کو رب کی ذات والا کبھی بھی ہم تسلیم نہیں کر سکتے، اور نہ اس قسم کی بات اپنے ذہن میں بھی لا سکتے ہیں اور نہ سوچ بھی سکتے ہیں۔ پھر اس معاملے میں نبی، ولی، جن، شیطان، بھوت، پریت اور پری وغیرہ سب برابر ہیں۔ ہاں، اللہ نہ ہونے کے معاملے میں، اللہ کے مقابلے میں جتنی ساری چیزیں سب مخلوق ہیں، وہ نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، شیطان ہو، بھوت ہو، پریت ہو یا پری ہو، یہ ساری چیزیں، ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اللہ کی باصفات ان کے اندر ہیں، یا یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کوئی پریشانی میں ڈال سکتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ اگر ہم ایسا تصور رکھتے ہیں تو یہی تو شرکیہ عقیدہ ہے۔ ہم اگر تصور رکھتے ہیں کہ جن ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے، یاد رکھیے جن و شیاطین اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے فیصلے کے بغیر انسان کو رتی بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے بت پرستوں کی طرح یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی عتاب کیا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی پھٹکار لگائی ہے، حالانکہ وہ بت پرست نہیں تھے، البتہ انبیاء اور اولیاء سے ایسا ہی معاملہ رکھتے تھے کہ انہوں نے جو کہہ دیا اس کو تسلیم کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے علماء اور ان کے اولیاء جو کچھ بھی کہتے تھے، جو کچھ بھی بول دیتے تھے، بس اسے وہ بلا چون اور چرا اختیار کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، کہ انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے علماء، اپنے درویشوں یعنی بزرگوں کو رب بنا لیا تھا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب، رب بنا لیا تھا۔ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، ایک صحابی رسول نے کہا، اللہ کے رسول جو کہ کسی زمانے میں اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ایسا تو نہیں کرتے تھے، ہم رب نہیں کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا اگر تمہارے مولوی، تمہارے علماء، تمہارے دین کے، تمہارے دھرم کے ٹھیکیدار جس بات کو حرام کہتے تھے تم اسے مانتے نہیں تھے؟ کیا وہ کسی چیز کو حلال کہتے تھے تم بلا دلیل کے، بغیر چون چرا، بلا چون چرا تم اسے تسلیم ہی کر لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم ایسا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو ہے رب بنانا۔ تو یعنی اللہ کو تو سب سے بڑا مالک جانتے ہیں، اور اس سے چھوٹے دوسرے مالکوں کے بھی قائل ہیں جو ان کے مولوی اور درویش ہیں،
انہیں اس بات کا حکم نہیں ملا، وہ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ پاک تو تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، سب اس کے سامنے بے بس ہے، سب اس کے آگے بے بس ہے۔ اللہ کے آگے کسی کی بھی کچھ نہیں چلتی، اس کائنات کا کتنا ہی بڑا کوئی کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے، اللہ کے فیصلے کے سامنے سب بے بس ہے۔ اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی کچھ کرنے والا اور کسی کوئی ہمت رکھنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامت فردا۔ آسمان و زمین کا ایک ایک شخص رحمان کے سامنے غلام بن کر آئے گا، غلام کی حیثیت سے آئے گا۔ رب نے انہیں گن رکھا ہے، ایک ایک بندے کو پروردگار نے شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے، اور سارے اس کے سامنے تنہا اکیلے اکیلے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایک کو بلائے گا، ان کے فیصلے کرے گا، ان پر ان کے اعمال کا حساب و کتاب لے گا، اور پھر ان کے بارے میں فیصلہ سنائے گا ایک ایک کو۔ اللہ کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا کون بڑا تھا، کون چھوٹا ہے، کون معمولی ہے، کون بہت مقام والا ہے۔ اللہ کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے سب برابر ہے، یعنی انسان ہو یا فرشتہ، اللہ کا غلام ہے۔ اللہ کے سامنے اس کا اس سے زیادہ رتبہ نہیں ہے، یہ اللہ کے قبضے میں ہے اور عاجز و بے بس ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں۔ یہ یعنی انسان اور فرشتے ہوں یا دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے سامنے عاجز اور بے بس ہیں۔ ان کے پاس رتی برابر بھی اختیار نہیں ہے، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے بے بس، سب کچھ مالک الملک کے اختیار میں۔ مالک الملک کون ہے؟ پروردگار کی ذات ہے، وہی سب پر قابض اور متصرف ہے، وہی سب پر، سب کا قبضہ، سب پر اسی کا قبضہ ہے، سب کے نظام کو وہی چلاتا ہے، سب کے الٹ پھیر وہی کرتا ہے، دن و رات کو وہی لاتا ہے، صبح و شام کو وہی لاتا ہے، سورج اور چاند کو وہی نکالتا ہے، بیماری اور شفا بھی وہی دیتا ہے، دنیا کا سارا نظام پروردگار ہی چلانے والا ہے، کسی کو کسی کے قبضے میں نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کو کسی اور کے قبضے میں دے دے، وہاں نہ کوئی کسی کا وکیل بنے گا اور نہ حمایت۔ یہ تو دنیا ہے کہ دنیا میں ضرورت پڑتی ہے کوئی کسی کا وکیل بنے، کوئی کسی کا حمایتی بنے، اللہ کے پاس ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں ان مضامین کے سلسلے میں سینکڑوں آیتیں ہیں، لیکن ہم نے نمونے کے طور پر چند آیتیں لکھ دی ہیں۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع پر اگر آپ جائیں قرآن مجید میں تلاش کریں تو سینکڑوں آیتیں ملیں گی، لیکن بعض آیات ہم نے صرف نقل کی ہے کیونکہ کتاب مختصر ہے، اور اگر ہم صرف آیات اور احادیث بھر دیں گے تو پھر پڑھنے والے بیزار ہو جائیں گے، یا تو باتیں بڑی لمبی ہو جائیں گی، ہے نا۔ جس شخص نے انہیں سمجھ لیا وہ انشاءاللہ شرک اور توحید کو اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ پہلا باب تھا، یعنی کتاب کے دو حصے تھے، اس میں سے دو حصے تھے، پہلا حصہ ختم ہوا، ابھی یہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ تو دوسرا باب شرک کی قسموں پر مشتمل ہے۔ شرک کی قسمیں ابھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے کون کون سی چیزیں اپنی ذات کے لیے مخصوص کر رکھی ہیں تاکہ ان میں کسی انسان کو شریک نہ کیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ شرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو، جن صفات کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، اس میں ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں، یا وہ چیزیں ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کے لیے بولیں، تو یہی شرک ہے۔ تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں، ذرا تفصیل کے ساتھ یہاں ایسی چیزیں بے شمار ہیں، ہم یہاں چند چیزوں کو بیان کر کے قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے تاکہ لوگ ان کی مدد سے دوسری باتیں بھی سمجھ لیں۔ کریں کہ جس طریقے سے پوری ہانڈی میں چاول پک رہا ہوتا ہے، تو اس ہانڈی میں چاول پکا یا نہیں، یا اس کا مزہ اور ٹیسٹ اندازہ کرنے کے لیے ہانڈی کا صرف ایک دو یا تھوڑا سا چاول کافی ہوتا ہے، اسی طریقے سے دلائل اور احادیث تو بہت ساری ہیں، لیکن یہاں پر صرف چند بیان کی جائیں گی، اور انشاءاللہ بالکل ویسے ہی وہ چند مزید معلومات کے لیے، مزید اشارہ پانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں۔ سب سے پہلے علم میں شرک، شرک کی قسموں میں سے سب سے پہلے علم میں شرک۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت علم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، علم کے اعتبار سے، اپنی ذات اور وجود کے اعتبار سے نہیں، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔
یعنی اس کا علم ہر جگہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ باخبر ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ہر چیز سے ہر وقت باخبر ہے، خواہ وہ چیز دور ہو یا قریب، پوشیدہ ہو یا ظاہر، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو یا سمندروں کی تہ میں. یہ اللہ ہی کی شان ہے، کسی اور کی یہ شان نہیں ہے. اگر کوئی اٹھتے بیٹھتے کسی غیر اللہ کا نام لے یا دور و نزدیک سے اسے پکارے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے کہ وہ اس کی مصیبت دور کر دے، یا دشمن پر اس کا نام پڑھ کر حملہ کرے، یا اس کے ستم یا اس کے نام کا ختم پڑھے. قل جس طریقے سے پڑھا جاتا عرض کرتے ہیں لوگ، قل پڑھتے ہیں، تو کسی کے نام کا یا تو ختم پڑھے یا اس کے نام کا ورد کرے. یا علی یا علی یا علی یا بابا ہر نہ جانے کون کون، یا خواجہ معین الدین یا فلان یا ڈھیمان، کیا خرافات، واللہ المستعان. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کسی کے نام کا ورد کرے یا اس کا تصور ذہن میں جمائے، اللہ اکبر، تصور جمانے کا کہتے ہیں کشف. کشف ذہن میں اپنے پیر و مرشد کا نام رکھ کر پوری طریقے سے اپنے آپ کو یکسو کرتے، سوچتے ہیں، دماغ ایک طرف لگا دیے، پھر اچانک جو خیال آیا کہتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد کی جانب سے کشف ہوا ہے. یہ سب چیزیں، اور یہ عقیدہ رکھے کہ جس وقت میں زبان سے اس کا نام لیتا ہوں، یا دل میں اس کا تصور یا اس کی صورت کا خیال کرتا ہوں یا اس کی قبر کا دھیان کرتا ہوں، تو اس کو خبر ہوتی ہے. یہ چیز میں ان کا نام لیتا ہوں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، میں ان کو یاد کرتا ہوں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، میں ان کو دل میں خیال رکھتا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے، میں ان کے تصور کا، ان کی تصویر اور ان کے چہرے کا تصور ذہن میں لاتا ہوں تو ان کو خبر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں میری کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میری کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور مجھ پر جو حالات گزرتے ہیں، جیسے بیماری، صحت، فراخی، تنگی، موت، حیات، غم و مسرت، غم، خوشی، اس کو ان سب کی ہر وقت خبر رہتی، ان کے پیر و مرشد کو ان تمام باتوں کی ہر وقت خبر رہتی ہے، اور جو بات میری زبان سے نکلتی ہے وہ اسے سن لیتا ہے اور میرے دل کے خیالات اور تصورات سے واقف رہتا ہے. ان تمام باتوں میں شرک ثابت ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ تمام خیالات اور یہ تمام افکار رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. کسی انسان کے لیے اگر اس قسم کے خیالات کیے جاتے ہیں تو یہی تو شرک ہے. یہ شرک فی العلم ہے، یعنی حق تعالی جیسا علم غیر اللہ کے لیے تھا، یعنی حق تعالی جیسا علم، اللہ تعالی کے جیسا علم غیر اللہ کے لیے ثابت کر دیا جائے، بلا شبہ اس عقیدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے. خواہ یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے متعلق رکھے یا مقرب سے مقرب فرشتے کے بارے میں رکھے. جبریل امین میری خبر سن، میرے دل کے خیالات کو سن لیتے ہیں، میرے خیال کو سمجھ جاتے ہیں. اس قسم کی باتیں، چاہے ان کا یہ علم ذاتی سمجھا جائے یا اللہ کا عطا کیا. بعض کہتے ہیں نا کہ بھئی ان کو اللہ تعالیٰ تصرف عطا کیے، اللہ نے دیا ہی نہیں تصرف. اللہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیا تصرف، تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ اللہ نہیں دیا؟ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ ہم نے نہیں دیا، تو ہم اور آپ کیسے فیصلہ کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے تصرف دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا ہے؟ یہ بات غلط. اس بارے میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو دراصل وہ ہر صورت میں شرکیہ عقیدے والا ہو جاتا ہے. اس کے پاس شرک اور خرافات جیسے عقیدے اس کے پاس آ جاتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے پناہ طلب کرنی چاہیے. اس کے بعد تصرف میں شرک، انشاءاللہ تعالی تصرف میں شرک یہ ہم یہاں سے کل پڑھیں گے. آج اتنا بس کرتے ہیں انشاءاللہ، اور مزید آپ لوگوں کو سوالات ہیں تو آپ لوگ سوالات کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.